تو ناظرین، رنگ دے ڈرامہ میں ایمن اور طلحہ فریال کا رشتہ مانگنے نہیں بلکہ زبردستی امپوز کرنے آہت کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آہت کی ماں بڑے سلیقے سے بات کو سنبھال لیتی ہے، کیونکہ نہ تو وہ اپنی بیٹی ایمن کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی فریال جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اپنے بیٹے آہت کی زندگی خراب کرنا چاہتی ہے۔ اب جب کہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ آہت صرف اور صرف دعا سے محبت کرتا ہے، اسی سے شادی کا خواہش مند ہے، تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم کل ہی دعا کے گھر گئے تھے آہت کے لیے رشتہ مانگنے اور ادھر سے ہاں بھی ہو چکی ہے۔ یہ سن کے تو فریال اور طلحہ دونوں کے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، جبکہ ایمن کے بھی پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ اس کے بعد طلحہ اس کے ساتھ کیسا برا سلوک کرے گا۔ اب طلحہ تو اپنی بہن فریال کو لے کے وہاں سے نکل جائے گا، وہ بھی غصے میں، اور ساتھ ہی یہ کہہ کے کہ آپ لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر کے میری اور میری بہن کی انسلٹ کی ہے۔ جبکہ ایمن کو غصہ بھی آئے گا اور رونا بھی، اور آہت سے کہے گی کہ تمہیں اس طرح رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس انکار کی وجہ سے میری زندگی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ جبکہ آہت اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اول تو میں فریال جیسی لڑکی سے کبھی شادی کرنا نہیں چاہتا، اور بالفرض آپ کے رشتے کو بچانے کے لیے اگر اس سے شادی کر لوں تو یقین کریں اس شادی کے بعد آپ کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی، کیونکہ فریال جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرنے کی اور آپ کے شوہر طلحہ کو عدالت کھول دینے کی عادت ہے، ہم دونوں بہن بھائی ہر آئے دن کٹہرے میں مجرموں کی طرح کھڑے اپنی صفائیاں بس پیش ہی کرتے رہ جائیں گے۔ تو بس یہ بات سمجھ لیں کہ اس رشتے سے انکار میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ جبکہ فریال غصے میں آ کے کہتی ہے کہ آہت مجھے بہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی دوران کہیں دعا کی آہت کو کال آتی ہے اور ایمن ہے کہ فوراً ہی فون چھین کے دعا کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میرے بھائی کو پھنسا کے تم جس طرح سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ بات کان کھول کے سن لو کہ تمہاری شادی آہت سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہمیں اس رشتے سے انکار ہے۔ اب دعا کی طرف تو رشتہ گیا ہی نہیں، وہ تو ایمن کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ جاتی ہے، کون سا رشتہ کون سا انکار۔ اور ایمن کی اس حرکت پہ آہت کو بھی شدید غصہ آتا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد ایمن سے کہتا ہے کہ آپی، میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں کہ بھلے ہی ہم بہن بھائی ہیں لیکن ہمارے اس رشتے کو سپیس دیں، ورنہ آپ جو کچھ کر رہی ہے نا، پتہ نہیں آپ کا طلحہ بھائی سے رشتہ بچے یا نہ بچے، لیکن ہمارا بہن بھائیوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ جو محبت میں آپ سے کرتا ہوں نا، یقین کریں کہ یہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ ادھر طلحہ اور فریال جب گھر پہنچتے ہیں تو طلحہ غصے میں کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد نہ تو کوئی اس گھر میں جائے گا اور نہ ہی اس گھر سے کوئی فرد یہاں آئے گا، لیکن اپنے بھائی کے اس ڈیسیژن کی وجہ سے فریال تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت آہت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تبھی اپنے بھائی طلحہ سے کہتی ہے کہ بھائی ایک بات کہوں، آہت نے خود مجھے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، تبھی تو میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا جو ایمن بھابی نے میرے لیے دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں آہت میری کس بات پر مجھ سے ناراض ہے، اور یقین کریں کہ آہت اور آنٹی دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں 100% کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ ابھی تک دعا کے گھر رشتہ لے کر نہیں گئے۔ جب طلحہ یہ سنتا ہے تو فریال سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ میں جھوٹ نکلی تو اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے اور بہت تباہی ہوگی، شاید میرا ایمن کے ساتھ رشتہ بھی ختم ہو جائے۔ اور فریال بھی تو یہی چاہتی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو کوئی ایسی دھمکی دیں کہ آہت اور اس کی ماں مجبور ہو کر آہت کی شادی مجھ سے کر دیں، اور ایک دفعہ بس شادی ہو جائے، اس کے بعد فریال جو جانتی ہے کہ وہ بہت ہی مینیپولیٹنگ لڑکی ہے، آہت کو کنٹرول کر لے گی۔ جبکہ نیکسٹ ڈے آہت جب آفس جاتا ہے تو دعا کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی بہن کے رویے پر اس سے معافی مانگتا ہے اور ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے،
جبکہ دعا آہت کو سمجھاتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ فریال کو تو میں دیکھ ہی چکی ہوں، اب جس طرح کا اس کا بھائی ہے کہیں آپ کی بہن کی زندگی پر اس کا برا اثر نہ ہو۔ میرے خیال سے آپ کو وہی کرنا چاہیے جو فریال اور آپ کے بہنوئی چاہتے ہیں۔ جبکہ آہت کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ویسے مجھے تم سے اسی طرح کے فضول مشوروں کی ہی امید تھی، لیکن دعا آہت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ فضول مشورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں اس طرح کے انچاہے رشتے میں نہیں بن سکتی، ورنہ تو پوری زندگی آپ کی بہن یہی کہتی رہے گی، مجھے تانے دیتی رہے گی کہ میں نے اس کے بھائی کو پھنسا لیا۔ حالانکہ دعا کو پسند تو آہت نے کیا تھا اور وہی دعا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ خیر، آہت دعا سے صاف کہہ دے گا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں، لیکن میں اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ دوسری طرف جناب آذر شاہ سے بھی اب مزید انتظار نہیں ہوتا، وہ جلد سے جلد دعا کو حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ ویسے ناظرین، پتہ نہیں ڈراموں میں یہ کیوں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے کئی لڑکے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی دعا دیکھنے میں کوئی ایسی خاص اٹریکٹیو ہے کہ اس کے پیچھے لڑکے یوں پاگل ہو جائیں۔ میرے خیال سے ڈراموں میں اب اس طرح کی سٹوریز بنانا بند کر دینی چاہیے۔ بہرحال آذر شاہ ڈائریکٹ دعا کے گھر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جناب توقیر جان بوجھ کے میرے کام کو لیٹ کر رہا ہے مجھ سے پیسے لوٹنے کے لیے، جبکہ توقیر کو اپنے دروازے پر دیکھ کر دعا اور اس کی دادی دونوں پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس کا یہاں کیا کام۔ اسے کہتی بھی ہیں کہ توقیر یہاں نہیں رہتا، لیکن آذر شاہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ہی بات کرنے آیا ہوں، دراصل میں نے ایک نیا آفس بنایا ہے اور مجھے اس کے لیے انٹیریئر ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ توقیر نے مجھے بتایا تھا کہ دعا بھی انٹیریئر ڈیزائنر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے آفس کو یہی ڈیزائن کرے، لیکن دادی جسے پہلے سے ہی توقیر مشکوک لگنے لگا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آذر شاہ بھی کافی مشکوک لگ رہا ہے، تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی دعا بھی کہتی ہے کہ دراصل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں آلریڈی جاب کر رہی ہوں۔ تو آذر شاہ جو جانتا ہے کہ ان لوگوں کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی کمانے والا ہے، اور شاید وہ یہ بھی پتہ کرا چکا ہے کہ دعا کی صرف انٹرنشپ ہے جس میں اسے کوئی بہت اٹریکٹیو پیکج نہیں دیا جا رہا، تبھی آذر شاہ فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ دراصل میں آپ کو جاب ہی آفر کرنے آیا ہوں جس میں آپ کا منتھلی پیکج 1 لاکھ ہوگا۔ اب یہ پیکج سن کے تو دعا اور دادی دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بنا کسی ایکسپیرینس کے آخر آذر شاہ دعا کو اتنی بڑی جاب کیسے آفر کر سکتا ہے۔ خیر، دادی اور دعا دونوں کہہ دیں گے کہ ہم سوچ کے آپ کو بتا دیں گے۔ آذر شاہ اپنا کارڈ انہیں دے کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن ساتھ ہی پریشان ہوگا کہ اگر دعا نے انکار کر دیا تو میرا کیا بنے گا، پھر میں کس طرح سے دعا کو ٹریپ کروں گا۔ اب آذر شاہ توقیر سے کہے گا کہ آدھا کام میں کر آیا ہوں، باقی کا کام اب تمہیں کرنا ہے، کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آہت کے ساتھ کام کرنا دعا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے جتنی جلدی ہو سکے وہ جاب چھوڑ کے میرے آفس کو جوائن کر لینا چاہیے۔ تو توقیر جو جانتا ہے کہ آذر شاہ اسے اس کام کے لیے بہت موٹی رقم دینے والا ہے، فوراً ندرت سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے دعا کو آہت کی جاب چھوڑ دینی چاہیے، جس طرح محلے والوں نے آہت کے ساتھ دعا کو دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی محلے میں بدنام ہو جائے، اور اب چونکہ تم لوگوں کا نام میرے ساتھ جڑ چکا ہے اور میری محلے میں بہت عزت ہے، تو اگر دعا کا نام بدنام ہوتا ہے اس کا اثر ظاہر ہے کہ میرے اوپر بھی پڑے گا۔ ندرت توقیر کی بات سن کے پریشان ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب دادی کے بھی خلاف جا کے دعا کے تمام ڈیسیژنز خود لے گی اور دعا کو حکم دے گی کہ ایز سون ایز پاسبل آہت کا آفس چھوڑ دے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دعا آذر شاہ کی جاب آفر ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔